3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو پوری زندگی پچھتاؤ گی۔ تمام لوگ ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، دنیا میں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں خدا کی محبت کا دنیا میں ایک روپ ہے۔ ماں سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی اور نہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے اور بچے اس کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ ماں نہ ہی کبھی احسان جتاتی ہے اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ اللہ نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا، اس دوران وہ مجھے اپنے حجرے سے پکارتی، اے محمد، تو خدا کی قسم میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس حاضر ہوتا اور اس کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا تھا اور نہ ہی اسے موت آتی تھی۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے، مگر اس سے ناراض ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 3 جگہ ہیں جہاں آپ کو اپنی ماں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو، اس وقت اپنی ماں کا ساتھ ضرور دینا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ نہ چھوڑنا، بلکہ ان کی بڑھاپے میں ایسے خدمت کرنا جیسے اس نے بچپن میں تم کو سنبھالا ہے۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اور جس نے ماں کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، اور جس نے ماں کو دکھ دیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ ماں ایک محبت بھرا احساس ہے۔ کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں سائباں ہے تو کسی کے لیے ماں ہی دھرتی ہے۔ بلا شبہ ماں 2 لفظ ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ گھنا سایہ جو چھاؤں تو دیتا ہے لیکن صلے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ماں نہیں تو زندگی کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ مامتا سے زندگی کے اسرار بے نقاب ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو ماں باپ کی عزت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر۔
لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں آتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوتی۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔